کہ 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے. ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ انگریزی تمہارا مسئلہ ہے. یہ کوئی پرتگال سے نہیں پوچھتا, کوئی آسٹریلیا سے نہیں پوچھتا, کوئی ناروے سے نہیں پوچھتا, کوئی ڈنمارک سے نہیں پوچھتا, کوئی سویڈن سے نہیں پوچھتا. پی ایچ ڈیز تک ہم نے ہمارے اپنی زبان میں کراتے ہیں. اس لیے کہ آپ کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ بی کریٹو ان سم باڈی ایلس لینگویج. تاریخ اس بات پہ مہر ثابت کرتی ہے. دنیا کی تاریخ کے اندر صرف 2 موڑ ایسے ہیں کہ جہاں دنیا نے ترقی کی, ایک مسلمان اور ایک انگریز. مسلمانوں کے پاس سوا ملکات 7 شعراء کے علاوہ, قصیدوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. نہ فلسفہ, نہ تاریخ, نہ علم, نہ میڈیسن, نہ کچھ, نہ فلکیات. دنیا جہان کا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہر دروازے پر مسلمان کھڑا تھا. دوسرا انگریز, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, شیکسپیئر کے ڈرامے اور چند ایک رومانٹک پوئٹس. پاگلوں کی طرح علم ٹرانسلیٹ کیا اور آج آگے بڑھے. تو ایک بات تو اس لیے کہ ظاہر بات ماحول ذرا سا انگریزی ہے. نارملی اس طرح کی مجالس سے بہت عرصہ سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ اس کا شعر بہت بری طرح یاد آتا ہے, فردوسی کا, کہ برے مشورت مجلس آراستند, نشستند گفتند برخاستند. اور یہ ہلاکو کے زمانے میں جب ہلاکو بغداد میں آیا تھا تو ہمارا یہی حال تھا. ہم طویل عرصے سے ایسی ہی گفتگویں کیا کرتے تھے. اور دنیا کی تاریخ اٹھا لیں تو کبھی خوبصورت ایئر کنڈیشن روم سے اور اس طرح کی گفتگو سے نہ قومیں تبدیل ہوئی ہیں, نہ قوموں کے اندر انقلاب آیا ہے. قومیں اسی بری حال میں ہوا کرتی ہیں. اسی طرح کے برے برے لیڈرشپ ہوتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب انقلاب فرانس آیا تھا تو کون سے لوگ تھے وہاں پر کہ جن کو لوگ توقع کیا کرتے تھے؟ جس وقت ٹراتسکی اور لینن اور یہ لوگ کام کر رہے تھے زار روس کے زمانے میں, تو کون سی ایسی لیڈرشپ تھی وہاں پر؟ میں نے گزشتہ ایک عرصہ ایران کے اندر گزارا ہے. شاہ کے زمانے میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا. جس آیت اللہ خمینی کا ہم آج بہت نام لیتے ہیں, اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو دروازے کے بیچ سے بھاگ گیا تھا جب اس کا بیٹا مرا اور ایگزائل میں چلا گیا ہے. اور شاہ ایران بڑے تمسخر سے اس کو آیت اللہ ہندی کہا کرتا تھا کہ یہ تو ایرانی بھی نہیں ہے. 5 سال اور ایرانی قوم نہ جاگتی تو آیت اللہ خمینی کی قبر کو بھی کوئی نہ جانتا. نہ قومیں لیڈرشپ سے بنا کرتی ہیں, نہ قومیں تھنک ٹینک سے بنا کرتی ہیں. قومیں خود اٹھا کرتی ہیں اور اس کے پیچھے ان لوگوں کی محنت شاقہ ہوتی ہے کہ جب مسلسل محنت کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں. بڑی خوبصورت شروع کی باتیں کی گئیں اور یہاں پر بڑے بڑے زبردست قسم کے اس ملک کے 63 سال کے بعد ہمارے ہاں گفتگو کی جاتی ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا اور کیسا نہیں تھا. 65 سال پہلے جب میرے آبا اجداد یہاں آئے تھے تو انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کیوں ہجرت کر کے آ رہے ہیں. انہیں بالکل شک نہیں تھا. میرا آدھا خاندان کٹا تھا, اسے کوئی شک نہیں تھا کہ میں اسلام کے نام پہ کٹا ہوں, قطعاً. اور ایک بات یاد رکھیے, 2 نیشن تھیوری از اے یونیورسل تھیوری ناؤ اڈیز. یہ پاکستان اور برصغیر تک محدود نہیں رہ گئی ہوئی ہے. فرانس کے ایمبیسڈر سے پچھلے دنوں میں گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا تم واگا بارڈر جاؤ. میں نے کہا میں واگا بارڈر کس لیے جاؤں؟ واگا بارڈر یہ تم نے ڈیوائڈ بنا رکھی ہوئی اس دنیا کے اندر, عجیب و غریب قسم کی ایک تمسخر ہے. ایک طرف سے فوجیں یہاں اٹھ رہی ہیں, وہاں سے اٹھ رہی ہیں. میں نے کہا موسیو ایک بات یاد رکھیے, آپ کو پتا ہے کہ اس مسیحی یورپ کا یا اس موجودہ یورپ کا رولر کون رہا ہے؟ دا لاسٹ بازنطینین امپائر واز ان کانسٹینٹینوپل, قسطنطنیہ, جس نے عیسائیت کو جنم دیا. پومپیائی کہاں تھا جو ان کی تہذیب کا سرچشمہ ہے؟ ٹرکی کے پاس. ٹروئے کہاں تھا جہاں سے ان کی ساری کہانیاں نکلی ہیں؟ ٹرکی کے پاس. 100 سال انہوں نے تمہاری غلامی کی. کہا ٹرکی زبان میں اذان دیتے ہیں, کہا پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, اپنی تمام ٹوپی دفن کر دیتے ہیں, کہا اسکرٹ پہنتے ہیں, کہا وہ تمام تر چیزیں لے کے آتے ہیں. وین ویسٹ اکٹھا ہوا یورپین یونین کے نام پہ, کہا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ خبردار, دیر از اے واگا بارڈر بٹوین یو اینڈ اس. دس از 2 قومی نظریہ. 2 ملک آزاد ہوئے 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ. ابھی چند دن پہلے ایسٹ تیمور انڈونیشیا کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, نہیں رہتے ہم ان کے ساتھ, علیحدہ کر دو ہمیں. آسٹریلین فورسز آئیں, دنیا جہان کا ہی, صدرن سوڈان, رنگ ایک, نسل ایک, زبان ایک, ہر چیز ایک, کہ نہیں رہتے ہم.
ہمارا علاقہ اور ہے, ہماری جگہ اور ہے. ہم ایک کلمہ نہیں پڑھتے اس طرح کے جو لوگ پڑھتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, آج سے 50 سال پہلے, 15 سال پہلے اس دنیا کے اندر یو آر ریکگنائزڈ انڈین ہے, موراکن ہے, الجیرین ہے, عرب ہے. آج پورے یورپ میں گھوم کے دیکھیے گا, میں ریسنٹلی وہاں سے ہو کے آؤں, یہ تو مسلم, یہ مسلمان ہے. اس لیے کہ یہ تقسیم میں نے آپ نے نہیں کی, یہ تقسیم میرے اللہ نے کی ہے. اللہ ڈیوائڈ کرتا ہے دو چیزوں میں, حزب اللہ اور حزب الشیاطین. ایک اللہ کے گھڑے کے لوگ اور اس کے مخالف تھڑے کے لوگ. باتیں ہو رہی تھی بڑی کمال قسم کی کہ جہاں ریلیجیس پارٹی, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم نظریات کو پریکٹسز کے اوپر ناپتے ہیں. میں گندا ہوں تو اسلام گندا ہے. کبھی میں ایک ڈاکٹر گندا ہے تو پوری میڈیسن کی کتابوں کو نالے میں پھینک دو. کہو کس بنیاد پر ناپتے ہو؟ جب آپ میڈیسن پڑھنے لگتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ اناٹمی کی یہ کتاب ہے, یہ فزیولوجی کی یہ کتاب ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ 15,000 ڈاکٹر جو ہیں الو کے پٹھے ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر. بنیادی طور پر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی ریلیجیس پارٹیز, آپ کو پتا ہے ان کا اوریجن کہاں تھا؟ 1866 میں دیوبند بنا, دلی میں بنا. 1887 کے اندر بریلی میں موومنٹ چلی, یو پی کے اندر. 1916 کے اندر اہل حدیث کی موومنٹ بنی. شیعوں کا سارے سے بڑا مرکز لکھنؤ کے اندر ہے, جہاں نوابان اودھ وہاں سے چلے تھے. تبلیغی جماعت دلی کے اندر بنی. آج انڈیا کے اندر چلے جائیں, آپ کو ایک فساد نظر نہیں آئے گا ان سب کے درمیان. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کا دشمن ایک ہے, مشترکہ دشمن. دنیا میں قومیں مشترکہ دشمن سے کریٹ کی جاتی ہیں, اور میرا اللہ بھی مشترکہ دشمن کریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان, تمہارا دشمن سے کریٹ کیا. 1917 میں دشمن کریٹ کیا امریکن قوم نے, جو اتنی بڑی قوم ہے. کھا جائیں گے تمہیں کمیونسٹ, جائیداد لوٹ لیں گے, کانٹراز آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. 22 ملکوں کے اندر انویژن کی اس نے, لیٹن امریکہ کے, کیوبا کے چھوٹے جیسے ملکوں کا دشمن ہے تمہارا. پوری رات کینیڈی کھڑا رہا مڈل کرائسس کے اوپر, مار دیں گے ہمیں. پوری ریڈر ڈائجسٹ کے اندر ٹیمیں بنی کہ ان لوگوں کو تباہ برباد کرنا ہے, کیسے کرنا ہے ہم نے. افغانستان میں انویژن کی, ویتنام کے اندر 59,000 بندوں کی لاشیں اٹھائیں, کہا دشمن ہے ہمارا. جیسے ہی 1992 کے اندر ٹوٹا, ایک اور دشمن کریٹ کر دیا. یہ مسلمان ہمارے دشمن ہے, دہشت گرد ہے, اسامہ بن لادن ہے, ملا عمر ہے, فلاں ہے. قومیں مشترکہ دشمن سے کریٹ ہوتی ہیں. آج یہاں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم نے مشترکہ دشمن کے ساتھ تصور کو ختم کر دیا ہوا ہے. ایک فساد, اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد آباد میں جب فساد ہوتا ہے تو مسلمان کی شلوار اتارتے ہیں, اگر ختنے ہوئے ہیں تو گردن کاٹ دیتے ہیں. کبھی تصور کیا ہے اس جگہ جا کے؟ 18 شہروں میں گھوما انڈیا کے اندر, 40% اورنگ آباد میں, 38% بنارس میں, 39% بمبئی میں. حیران ہوں گے, آنکھیں بند کر لیں, گاڑی کا شیشہ کھول دیں, جس علاقے سے بدبو آنی شروع ہوگی آپ کو پتا چل جائے گا یہ مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا. سچ رپورٹ کہتی ہے 38% بلو پاورٹی لائن پہ دلت ہیں, اور 39% اور 40% کے اوپر مسلمان ہیں. اور ایک بڑی عجیب و غریب بات کی جاتی ہے کہ 71 کے اندر نظریہ جو تھا, دو قومی نظریہ جو تھا, ختم ہو گیا تھا. بڑی حیرانی ہوتی ہے. بنگالی اٹھے زبان کے نام پہ, کہا زبان ایک ہے, ٹیگور ایک ہے, کلچر ایک ہے, ہم اس طرح چلیں گے, ہم ایک ہیں, بنگلہ بھاشو. جب ملک کریٹ ہونے کی بات ہے, کہا ملیچ مسلمان ہو, تمہارا بنگلہ دیش علیحدہ ہے, کلکتہ کی طرف سوچنا مت. اگر ایک تھے تو آج کلکتہ راجدھانی ہوتی وہاں پر. آج انڈیا کا سب سے بڑا سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے کہ بنگلہ دیشی شرنارتھی جو موو کر کے آتے ہیں کلکتہ کی طرف, انہوں نے ہمارا بیلنس خراب کر دیا ہے. کیوں خراب کر دیا ہے؟ زبان علیحدہ ہے, رنگ علیحدہ ہے, کلچر علیحدہ ہے, ٹریڈیشن علیحدہ ہے, ماحول علیحدہ ہے. ایک چیز علیحدہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی اور چیز علیحدہ نہیں ہے. آسام بنگال لائن کھینچ دی, اتنے ہی رہو. دس از دا ٹروتھ آف لائف. یہ تاریخ کا بہت بڑی سچائی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنگالی کہیں, پنجابی کہیں, سندھی کہیں, ہندی کہیں, دنیا آپ کو نہیں مانتی.
दिस इज द टू नेशन थ्योरी। और ये वर्ल्ड ओवर है। जो इकबाल का शेर अभी पढ़ा गया था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत करे काशाना दीन नबवी है। उसकी बुनियादी वजह इकबाल ने बड़े सही पाक और हिंद के दरमियान हम लोगों ने क्यों कहा था, इसलिए कि इस दुनिया को टू नेशन थ्योरीज के अंदर तकसीम किया जा रहा था। आपको पता है 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन जो है लीगल रिलेशंस में आया है, 1926 में वीजा रेगुलेशंस बनी, 1928 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आए, हमने दुनिया को केक के तकसीम कर दिया और फिर कहा हम नेशंस हैं। और बुनियादी तौर पर कभी तारीख का मुतालिया करके देखें, जिस चीज को, जिस खित्ता इरसी को हम समझते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, ये मादरे वतन, ये जो इलाका जिसको अल्लाह ताला तस्लीम ही नहीं करता, वो जो चीन और अरब हमारा तस्लीम ही नहीं करता, ये वो रिश्ता है। ये तारीख इसको इतना बोदा कमजोर रिश्ता कहती है कि जिस दिन ये मां घास उगाना बंद करती है जानवरों के लिए, जिस दिन ये मां पानी देना बंद करती है लोगों के लिए, लोग इस मां पे लानत भेजते हैं और कहते हैं दूसरे की मां फतह करने चलते हैं। इतना बोदा रिश्ता। एरियंस निकले, कहां हैं आज एरियंस? सेंट्रल एशिया में, एशिया कोचक में कहां है एरियंस की नेशनैलिटी? कोई जर्मन में चला गया, कोई यहां चला गया, बाद में ओरिजिन्स ढूंढते फिरते हैं। अफ्रीकन निकले, एक्सोडस किया वहां से, दुनिया का पहला एक्सोडस जो हुआ है, और कहा था कि उनका मेलानिन फैक्टर जो खत्म हुआ, गोरे हो गए। कहां है अफ्रीकन आजकल? क्यों नहीं जाते वेस्टर्न सहारा के अंदर? दुनिया के अंदर रिश्ते बुनियादी तौर पर किसी और तस्वर से, इकोनॉमिक रिश्ते। आपको इल्म होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम जो है इस वक्त, सबसे बड़ा कत्लेआम वो अफ्रीका में हुआ है, टुट्सी और हुतू कबाइल के दरमियान। एक रंग, एक शक्ल, एक जैसी आंखें, एक जैसे काले घुंघरियाले बाल, एक जैसी जुबान बोलने वाले। कहा तुम्हारी रगों में तुत्सु खून है और तुम्हारी रगों में हुतू खून है, मार देंगे तुम्हें। 53 डेज के अंदर 10 लाख बंदा मारा गया। कौन सी नस्ल की बुनियाद में इकट्ठे थे? कौन सी रंग पे? मुसलमान ने मुसलमान को मारा, ईसाई ने ईसाई को मारा। और बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी यहां पेश की जाती है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ठुड्डे मार के निकाल दो रिलीजन को, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये बुनियाद है नफरत की। 300 साल लगे यूरोप को ठुड्डे मार कर निकाल दिया रिलीजन को। गॉड, रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं। चर्च हैज नो कंसर्न विद द स्टेट्समैनशिप। 1900 के अंदर मुकम्मल कर लिया उसको। कहा ठीक है, गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, रूसो, तीसरे दुनिया जान के, वोल्टेयर। 1900 के बाद पहली जंग अजीम किसने लड़ी थी? रिलीजन की बुनियाद पर लड़ी गई थी, नस्ल की बुनियाद पर लड़ी गई थी, रंग की जुबान पर लड़ी। जर्मन सुपीरियर रेस। 1939-40 के अंदर दूसरी जंग अजीम, मजहब तो चला गया हुआ था। तुमने 10 करोड़ बंदा मारा और कहा हम बुनियादी तौर पर रेसिज्म की बुनियाद पे। मुझे कुछ तारीख में बताया कि 10 करोड़ बंदा इससे पहले मारा गया जब रिलीजन स्टेट के साथ था। तारीख को पता नहीं किसने पढ़ लिया हुआ है और धूल झोंकते हैं कायनात के अंदर। बेसिक फंड हॉलिऑक्स जो था, जो बेसिक उसका बानी था सेकुलरिज्म का, उसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात अक्सर मैं करता हूं कि बेसिकली द सेकुलर्स आर दोज, दीज आर द बास्टर्ड चिल्ड्रन ऑफ रिलीजन, जो कहते हैं कि तमाम अखलाकियात रिलीजन की हम लेते हैं लेकिन रिलीजन को नहीं मानते। सच वहीं से लेते हैं, अखलाक वहीं से लेते हैं, अख्तार वहीं से लेते हैं, जिंदगी की तमाम रवायात वहीं से लेते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानना, लेकिन हजरत ईसा को नहीं मानना। वो कौन होता है हमें देने वाला? एच.जी. वेल्स की तकरीर तो उठाएं। एच.जी. वेल्स ने खड़े होकर कहा ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के अंदर कि एनफोर्स करो रिलीजन सेकुलरिज्म को, एनफोर्स करो सेकुलरिज्म को इस माशरे के अंदर, तब जाके आप ठीक होंगे। और अजीबो गरीब सी बात है कि जहां आपका सेकुलर डिक्टेटर होता है आप उनको सेकुलर नहीं कहते, ये मुसलमान है। नासिर सेकुलर नहीं था, हुस्नी मुबारक सेकुलर नहीं था, तमाम सेकुलर रूलर थे अरब के वर्ल्ड के अंदर। कत्ल किया उन्होंने लोगों को, डिक्टेटर्स थे, तकसीम किया इस उम्मत को। दे वर ऑल सेकुलर्स। उनके गुनाह मेरे मुसलमान के खाते में डालते हो? किसने कह दिया था तुम्हें कि वो दे आर द प्रो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स? क्या ज़ैनुल आबिदीन बिन अली मुसलमान प्रैक्टिसिंग था?
کیا پرویز مشرف پریکٹسنگ مسلمان تھے؟ سیکولر ڈکٹیٹر. They were all secular dictators. They were all liberal seculars. ان کی لبرلائزیشن اپنے طور پہ محدود تھی. یہ تو تلخ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ بر صغیر میں وہ پڑھی ہے کہ جو تاریخ ہمیں ایک سیکریٹری ایجوکیشن نے 1916 کے اندر 4 کتابیں لکھا کے، مسٹر وائٹ تھا، اس جو پاک بر صغیر پاک و ہند میں جب کتاب لکھائی گئی تھی تو اس نے ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، کبھی اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، جو درسی کتابوں میں دی جاتی تھی، کہ عجیب و غریب ہم ہندوؤں پہ ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اورنگزیب کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ تین کتابیں مجھے ملی ہیں، تینوں ہندوؤں کی لکھی ہوئی ہیں، تینوں اورنگزیب کو پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. ان لوگوں کو تو مسلمانوں نے قتل عام کیا تھا، یہ پھر بھی مسلمانوں کی تعریفیں کرتے ہیں. ہم نے تاریخ کو ماخذ کے حساب سے پڑھا ہی نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر، پوری بر صغیر کی تاریخ کے اندر 1911 وہ کی سینسس اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب مسلم رولر جہاں تھے، میں نے نہیں کرائی تھی، انگریز نے کرائی تھی، 93 to 95% لٹریسی ریٹ بر صغیر پاک و ہند. اور جب انگریز چھوڑ کے گیا تو 12% اور 14% پہ چھوڑ کے گیا. تکلیف دہ بات، مجھے بڑی ہضم نہیں ہوتی جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے جاہل اور ان پڑھ ہو اور تم لوگوں کو زندگی گزارنی نہیں آتی. بہرحال میں موضوع پہ آنے سے پہلے ایک بات بڑی اس سے دکھ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ضروری بیان کرنے کی بات ہے کہ ہم دنیا کے نقشے پر وہ واحد قوم ہیں کہ جنہوں نے، شاید اسرائیل کو ابھی لگا لیں، واحد قوم ہیں کہ جنہوں نے اس 4-5 نظریات جو کہ دنیا کے اندر تصور کر لیا جاتا، جو میرے جیسے سوشیولوجی کے ایم اے اور سوشیولوجسٹ نے کریٹ کیے ہوئے تھے کہ قومیں نسل، رنگ، زبان اور علاقے سے بنتی ہیں، ہم نے اس کے اگینسٹ کہا تھا کہ نہیں، یہ مسلمان راجپوت ہے اور میں ہندو راجپوت ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرا سگے بھائی بھی ہوگا تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ گورکھا ہے، بدھ گورکھا ہے، میں مسلمان گورکھا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. ہم نے قوم کریٹ کی تھی اور یہ قوم سید الانبیاء کے ان پرنسپلز کی بنیاد پہ کریٹ کی گئی تھی. دوسری بات، 1226 میں قطب الدین ایبک جہاں پر جب آیا ہے، 1226 سے لے کے لوگ بات کرتے ہیں 1857 تک کسی بھی معاشرے کے اندر پینل کوڈ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے آپ عیسائی سے بھی کرا سکتے ہیں، یہودی سے بھی کرا سکتے ہیں، نصرانی سے بھی کوئی بھی کر سکتا ہے. پولیس والے تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. بیسیکلی تو پینل کوڈ تعزیرات ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. 1226 سے لے کے 1857 تک مسلم پینل کوڈ نافذ رہا ہے. یہاں پر مسلم پینل کوڈ، ایک قاضی ہندو، ایک قاضی بدھ، ایک قاضی کوئی اور نظر نہیں آتا. اکبر جس کو سیکولروں کا باپ کہا جاتا ہے، اس کے زمانے میں بھی مسلم پینل کوڈ نافذ تھا. اگر ہندو عورتوں کی سے شادیاں کرنے سے اندر سیکولر ہوتا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. صرف چار شادیوں سے انسان، جب اجودھا بائی اس سے شادی کرنے کے بعد بندہ سیکولر نہیں ہوتا. سیکولرزم وہی ہوتا ہے کہ جو بنیاد طور پر آپ کے نظریات امپلیمنٹ کرتا ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب لوگ قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں، جس شخص کی نظریے کی بنیاد پر 10 لاکھ بندہ مرا ہے، بھائی سے جدا ہوا ہے، سوٹ پہنے تھے، سوٹ تو میں نے بھی پہنا ہوا ہے. آپ مجھے سیکولر کہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے. لباس پہننے سے آدمی سیکولر ہوتا ہے؟ جس شخص کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو چھوڑا، جس شخص کی بنیاد پر لوگوں نے علاقہ چھوڑا، اس نظریے کی بنیاد پر کہ نہیں ہے ہم ایک. بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بنا. مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ unless you say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, you cannot be Muslim. پھر کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد نہیں ہے. میرے اس میں فرق کیا ہے؟ اب آئیے ہمارے مسائل کی طرف. پہلی بات، آپ کو ایک مشترکہ دشمن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ جلدی آ رہا ہے. امریکہ حملہ کرنے والا ہے، آپ متحد ہو جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ. اور کوئی ایسی اللہ تعالیٰ اپنے سسٹمز جو ہیں اس کے حساب سے وہ چلا رہتا ہے. آپ کو ایک مشترکہ دشمن چاہیے، اور میرے اللہ نے وہ بتا دیا. مت بناؤ دوست یہود و نصارہ کو، مت بناؤ فلاں فلاں کو دوست. اس طرح کے لوگ ہیں، شیطان تمہارا کھلا دشمن. ایک مشترکہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو بھی ہر دوسرے سال کے بعد ایک مشترکہ دشمن کی ضرورت پڑتی ہے. امریکنز
پورے یورپ کو ایک مشترکہ دشمن کی ضرورت پڑی ہے. جب تک آپ نے مشترک دشمن کے ساتھ کا تصور جو ہے اس قوم سے چھینا, آج آپ ختم ہو گئے. میں نے مثال دی یہ سارے کے سارے. اور ایک اور بڑی عجیب و غریب سی بات, میں حیران ہوتا ہوں, یہ ایک تصور, جماعت اسلامی کے 72 ممبر تھے جب جماعت اسلامی پاکستان بنا تھا, 72 ممبر. دیوبند جو ہیں وہ 17 سے 18 یا 20% ہیں ٹوٹل. سب سے زیادہ ریلیجس فالوئنگ کس کی ہے؟ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں بڑے صغیر پاک و ہند میں, بریلویز. 100% بریلوی قائد اعظم کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھی؟ ریلیجس پارٹیز. پھر قوم کو عجیب بیوقوف بنایا جاتا ہے بڑے آرام سے. 100% بریلوی, کوئی مشائخ, کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ریلیجس ہو اور قائد اعظم کے ساتھ نہ ہو, بریلوی مکتب فکر کے ساتھ. دیوبند میں بھی باقی تھے, لیکن دیوبند کو آج بھی منورٹی سوائے پشتون ایریاز کے, پشتون ایریاز میں دیوبند میکسیمم اس وقت تھا اور آج بھی ہے. باقی سندھ میں, یہاں پر یو پی میں خالصتاً 90-95% بریلویز مکتب فکر کے سارے کے سارے پاکستان کے حامی تھے. کس نے کہا ریلیجس فورٹ ساتھ نہیں تھے؟ ایک تصور بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتا دے. اب صورتحال کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ سیمینار سے اور ان ساری چیزوں سے تاریخ کبھی بھی انقلاب کی نوید نہیں دیا کرتے. آپ نے کام چھوڑ دیا ہے. میں نے بتایا دو ٹرنز ہیں تاریخ کے, ایک مسلمان اور ایک عرب, اور ایک چلو عرب کہہ دو, مسلمان نہ کہو, اور ایک انگریز. آپ جب تک آپ بے زبان قوم ہوتے جا رہے ہیں, آپ جب تک اور یہ سٹیٹس نہیں کیا کرتے. فیبین سوسائٹی پاگلوں کی طرح ترجمے کرنے لگی تھی. مسلمان پاگلوں, جس ہارون رشید کے دربار میں جو شخص ترجمہ کرتا تھا اس کو 30,000 دینار مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی, اور جو کتاب ترجمہ کر کے لاتا تھا اس کو سونے میں تولا جاتا تھا, اس کو دیا جاتا تھا. جب تک آپ علم اپنے آپ ٹرانسفر نہیں کرتے آپ ترقی. میں ایران میں رہا ہوں, ایران کے اندر جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پی ایچ ڈی تک انگریزی میں فارسی میں کروائیں گے, آج ان کا ہر سال ایک بندہ نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہو کے جاتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. فرانس میں بھی پچھلے دنوں ان کا جو ہائر انسٹیٹیوشن ہے سول سروس کے, میں سول اسٹاف کالج میں تھا تو ان میں وزٹ کر رہا تھا, ان کو انگریزی پڑھا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ انگریزی کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ صرف برسل میں بولیں گے, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک انگلش ان فرانس, بیکاز وین یو اسٹارٹ اسپیکنگ ان somebody's else languages, you start living in that culture. آپ کے ہیروز وہ ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی کی سوچ ویسی ہو جاتی ہے. آپ پھر سنڈریلا پڑھتے ہیں, عمر بن خطاب نہیں پڑھتے. جب تک آپ اس زبان کے اندر, اس علاقے کے اندر اس چیز کا سوچنا. ایک بات, پاگلوں کی طرح یہ جتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا, کم از کم 15 چیزیں جو ہیں اس کے لیے بکس ٹرانسلیٹ ہو کے مارکیٹ میں آ سکتی تھی. دوسری چیز, آپ کو سسٹم کے لیے بیٹھ کے, یہ جو توسی تھے, یہ جو نظام الملک وغیرہ, یہ جابر بن حیان تھے, یہ لوگ they were the think tanks. یہ انڈیویجول تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے سسٹمز بلڈ کیے ہیں. امام ابو یوسف کی کتاب نظام محاصل اٹھا کے دیکھ لیجئے, اقتصادی فی الاسلام, پورے کا پورا سسٹم بلڈ کیا ہے. آپ کو آج اقتدار دے دیا جائے 6 کے 6 لوگوں کو, اور اگلے دن بتائیں آپ نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا بنانا ہے. میں سوچ کہہ سکتا ہوں کہ آپ 4 سال تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکیں گے. دس تھنک NGO, دس شوڈ سٹ ایز اے تھنک ٹینک, بلڈ کرے کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا, یہ ہماری اقتصادیات ہوگی, یہ ہماری. آپ کے پاس پریپریشن. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کی بدقسمتی کیا ہے کہ 10-10 سال اقتدار میں باہر رہتے ہیں, سوائے کھانا کھانے کے اور سالگرہ کا کیٹ کاٹنے کے, اور کرتے کچھ نہیں ہے. 10 سال اقتدار سے باہر ہے, اگر 10 سال میں یہ بیٹھ کے اپنا ایک سمت طے کر لے تو بہتر ہو جاتا. دوسری. اور ایک بات اور, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر پرنسپل بتاتا ہے سچ کے, تو قرآن کی ایک آیت جو 3 تمغے لگاتی ہے آپ کے سینے کے اوپر, وہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے, جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. واولئک هم الفاسقون, وہ فاسق ہیں. واولئک هم الظالمون, وہ ظالم ہیں. اللہ 3 تمغے سے جاتا ہے اس سسٹم کے جس سسٹم کو ہم نافذ نہیں کرتے. قرآن ہے نہ رسول کی حدیث ہے کہ شک کرو گے. پھر اور بات اللہ کہتا ہے بڑی واضح طریقے سے کہتا ہے, کالذین مکناہم فی الارض, جن لوگوں کو ہم تھوڑا سا بھی اختیار دیتے ہیں. کچھ نہیں, مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا
کہ تم نے تامرون بالمعروف کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ نہیں پوچھے گا، کہ نماز پڑھی ٹھیک ہے. جس کو اقتدار دیا ہے اقام الصلاۃ وآت الزکات تامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، 4 ذمہ داریاں اس کو دیتا ہے اللہ. ایک، وہ کیا کرے گا؟ نماز قائم کرے گا، زکات دے گا یا اکٹھی کرے گا. اور دو چیزیں، تامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، نیکی کی طرف بلائے گا، نیکی کے سسٹم کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اور منکر سے روکے گا. بنیادی ذمہ داری ہے، وہ نہیں روکتا تو قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. تو ایک بات یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر آپ بحیثیت نیشن پاکستان نہ ہو ریالٹی میں، لیکن آپ ایک یونیفائڈ امہ کا حصہ ہیں، اور دنیا اب نیشن سٹیٹ سے باہر آ رہی ہے. 100 سال جنگ لڑی تھی، وار آف روزز، فرانس اور اس نے. بیلجیم کے لوگ کتوں کی طرح کاٹتے تھے فرانس کے اور ساتھ والوں کو. جب ہٹلر نے موو کیا تھا اس کے ڈینمارک کے اندر تو ایک نہیں چھوڑا تھا وہاں ڈھنگ کا بندہ، وہاں پر پاگلوں کی طرح لڑتے تھے. آج ایک کرنسی، ایک پارلیمنٹ، ایک یورپین یونین اور ایک جھنڈے کے نیچے متفق ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وی آر مسلم امہ، تو آپ کو کہتے ہیں دے وانٹ دا خلافہ بیک. جس کا جس قسم کا ایک کانسیپٹ ہوگا، جس کا جس قسم کا عقیدہ ہوگا، ویسا ہی وہ سسٹم لائے گا نا. مجھے محبت ہے اگر میرے خلافت کے ساتھ تو میں اس ایسا ہی لاؤں گا، میں وہاں کا نہیں لا سکتا. اور ایک اور بات بڑی کمال کی بات ہے، آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں. لی کان ہوا کا انٹرویو لیا تھا فرید زکریا نے. آئی واز ان چائنا ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ انٹرویو لے رہا تھا، اس سے پوچھا لی کان ہوا سے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ تو اتنے بڑے زبردست قسم کے سیکولر اور ڈیموکریٹ اور یہ وہ، آپ نے 20 سال یہاں ڈکٹیٹرشپ قائم کی، آپ نے ستیاناش کیا ملک کا، آپ کو کبھی شرم نہیں آئی اس بات کے اوپر؟ لی کان ہوا کہا تھا کہ میں نے 200 سال آپ نے لگائے، 300 سال اس قوم کو، اپنی قوم کو بنانے کے لیے، اور پھر جا کے سیکھ کے گھٹنیوں کے بل آپ چلتے چلتے یہاں کھڑے ہوئے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، نہ میری قوم کے پاس اتنا ٹائم تھا. میں نے اب قوم بنا دی ہے، اب جو مرضی سسٹم نافذ کیجیے گا. 1926 میں عورتوں کو وہ حق حاصل ہوا ہے، 1926 میں. اور اس سے پہلے اگر کوئی بندہ اپنی جائیداد بیچتا تھا تو کہتے ہاؤس آف لارڈز کی بھی سیٹ بک رہی ہے. 1973 میں سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ ملا ہے. 1973. آپ جب تک اس سارے سسٹم کو اگر آپ نے واقعی چلنا ہے تو وہی آپ کو راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ ون مین ون ووٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، نہ اسلام اس کو اجازت دیتا، نہ جمہوریت اس کی کبھی اجازت دیتی رہی ہے. وہ ایک لیول پہ اپنی قوموں کو لے کے آئے اور پھر ون مین ون ووٹ کے اوپر آئے. اور آپ ذرا اخباریں اٹھا لیجیے، 1926 سے لے کے 1940 تک جتنے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے نا، جتنے بڑے بڑے بنتے ہیں، یہ سارے عورتوں کے ووٹ کے مخالف ہوتے تھے. کم عقل ہیں، چھوٹی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ ارسطو کے ماننے والے تھے. ارسطو صاحب نے منطق اور دلیل سے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں اور مرد کے 32 ہوتے ہیں. ٹھیک. اور 2 بیویاں تھیں، منہ میں انگلی ڈال کے گنا نہیں تھا کس کے 28 ہے 32 کو. کہتا گننا جو ہے چھوٹے لوگوں کا کام ہے، فلسفہ ہے. تو بنیادی طور پر طویل عرصے تک تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو بیٹھ کے، یہ جتنی بھی این جی او اس طرح کام کر رہی ہیں، آپ کو بیٹھ کے سسٹم آپ نے انوالو کرنے. اگر آپ نے انوالو نہ کیے تو میں یاد رکھیے لوگ